طاہر الحسن شمسی صاحب کے ادبی مضامین اور ادبی انٹرویوز، ان کا پہلا مجموعہ ہے بکھرے اوراق کے نام سے، جس کی رونمائی کی رسم آج یہاں ادا کی جائے گی۔ اس جلسے کی صدارت فرما رہے ہیں استاد محترم ڈاکٹر محمد منصور عالم صاحب۔ ٹھیک ہے، چلیے شکریہ۔ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی کی حیثیت سے جنہوں نے زحمت فرمائی ہے آنے کی، میری مراد ہے غلام سرور صاحب۔ مضمون کا عنوان ہے باتیں بکھرے اوراق کی۔ طاہر الحسن شمسی صاحب کا تعلق بریلی یو پی سے ہے، لیکن انہوں نے 1968 میں شہر نشاط کو اپنا وطن ثانی بنا لیا۔ ان کے والد حضرت ریاض الحسن شمشی مرحوم ایک کونا مشق شاعر تھے اور شمشی بریلوی کے نام سے شاعری کیا کرتے تھے۔ شعری نشستوں کے علاوہ ان کی شرکت مشاعروں میں بھی ہوا کرتی۔ شعر و سخن کی وجہ سے ان کے یہاں شعراء و ادباء اکثر قیام کیا کرتے۔ شعر و شاعری کے ماحول نے شمسی صاحب پر بھی اپنا اثر ڈالا اور یہ بھی شاعری کرنے لگی، لیکن شاعری کا نشہ زیادہ دنوں تک نہیں چڑھا۔ سن 1970 میں ان کا ایک معاشرتی مضمون مہذب دنیا کے مہذب لوگ مشہور ہفتہ وار نشیمن میں شائع ہوا۔ مضمون کا مطالعہ کرتے ہی والد محترم نے اپنے فرزند کو نثر کی جانب توجہ کرنے کی تلقین کی، اور اس طرح طاہر الحسن شمسی صاحب شاعر سے نثر نگار بن گئے۔ شروع میں انہوں نے افسانے لکھے، لیکن پھر ادبی اور حالات حاضرہ پر مضامین لکھنے لگے۔ ان کے بیشتر مضامین اخبار مشرق میں شائع ہوئے۔ طاہر صاحب کے سلگتے موضوعات کو قارئین نے بھی تحسین کی نگاہ سے دیکھا۔ کچھ عرصہ تک شمسی صاحب کو تجارتی امور اور دیگر کاموں نے بہت مصروف رکھا اور ان کا قلم تھم سا گیا۔ بہرحال بکھرے اوراق طاہر الحسن شمسی صاحب کی پہلی ادبی کاوش ہے۔ اس سے قبل اپنے والد محترم ریاض الحسن شمسی مرحوم کی غزلوں اور نعتوں کا مجموعہ 2020 میں نذران عقیدت ترتیب دے کر شائع کیا۔ یاد سفر حج کی شمسی صاحب کے حج کا سفرنامہ بھی ہے۔ بکھرے اوراق میں 15 ادبی مضامین، 2 رپورتاز اور 5 انٹرویوز شامل ہیں۔ سب کے سب قارئین کو مطالعہ کی دعوت دیتے نظر آتے ہیں۔ سید محفوظ عالم صاحب، جیسے کہ آپ جانتے ہیں، ابھی ان دنوں کریم سٹی کالج کے شعبہ اردو سے وابستہ ہیں، وہاں درس و تدریس کے فرائض انجام دے رہے ہیں۔ ان کے مضامین کے بھی 2 مجموعے نگارشات محفوظ اور مقالات محفوظ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ دیکھیے، ایسا ہے کہ عام طور پر سر بھی بتاتے ہیں کہ میر اور غالب پر تو بہت مضامین لکھے جاتے ہیں، بہت ساری کتابیں چھپتی ہیں، لیکن بعض عنوانات ایسے ہوتے ہیں جن پر بہت کم لکھا جاتا ہے۔ خود ہمارے محفوظ بھائی نے بھی بعض ایسے لوگوں پر مضامین قلم بند کیے جن کے بارے میں عام لوگ نہیں جانتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ ان کی خدمات سے لوگ انکار کر سکتے ہیں، تو ان کا ذکر ایسے ہی مجموعوں میں ملتا ہے۔ ہمارے طاہر الحسن شمسی صاحب کی یہ کتاب جو ہے، یہ بھی ایک تاریخ ہے۔ اس میں جو مضامین لکھے گئے ہیں جن لوگوں پر، ان کے تعلق سے اور دوسری جگہ باتیں نظر نہیں آئیں گی۔ ہمارے یہاں سیمینار ہوتے ہیں تو میر غالب اور اقبال اور دوسرے دیگر حضرات پر، ان کی شخصیات پر، تو وہ سب تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے، وہ ساری چیزیں محفوظ ہو جاتی ہیں، لیکن جیسے اب انہوں نے سلیم کھتولوی کا ذکر کیا اور ہمارے نواب دہلوی کا ذکر کیا اور یہ سب کا ذکر کیا، تو ان لوگوں کے تعلق سے جو مواد ہیں وہ ایسی ہی کتابوں میں ملیں گے۔ اور یہ جو آرزو مجلس کا جس نے ذکر کیا ہے، یہ تو یہاں کی ادبی اور ثقافتی تاریخ ہے۔ بہت مطلب کہ یہاں کچھ نئی نسل کے بھی لوگ ہیں، ہمارے اساتذہ کرام تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آرزو مجلس کے مشاعرے پہلے سنیما ہال میں ہوتے تھے، اور دیگر ادارے بھی اپنے مشاعرے جو ہے پہلے سنیما ہال میں کراتے تھے۔ میجسٹک میں جو بند ہو چکا ہے، کرون میں جو بند ہو چکا، سوسائٹی میں، راکسی میں جو بند ہو چکا،
تو اور وہاں سے جو مجلے شائع ہوتے تھے اس میں ان کی امداد ہوتی تھی، شعراء کے کلام کا انتخاب شائع ہوتا تھا. اور بعد میں پھر ان لوگوں نے گریٹ ایسٹرن ہوٹل کے بال روم میں اپنا مشاعرہ کرانے کا ایک دم بالکل سمجھیے طے کر لیا. اب گریٹ ایسٹرن ہوٹل بھی بند ہو چکا ہے، کسی کا داخلہ ہی نہیں ہوتا ہے. گرینڈ ہوٹل میں بھی ہوا. تو یہ ساری باتیں کہاں ملیں گی؟ لوگ مطلب اس کا تصور بھی نہیں کر پاتے ہوں گے آج کل کے لوگ کہ گریٹ ایسٹرن ہوٹل کے بال روم میں مشاعرے ہوا کرتے ہوں گے. تو یہ ساری باتیں جو گم ہو گئی ہیں تو اس میں محفوظ ہیں. ان کے بعض مضامین بہت مختصر ہیں لیکن اس میں بھی کام کی باتیں ہیں. ان مضامین میں بھی وہ مضامین اگر مختصر بھی ہیں تو اپنے اندر مواد کے اعتبار سے اس کی بڑی اہمیت اس میں محفوظ ہے. تو میں زیادہ اپنی طرف سے کہنا نہیں چاہوں گا، کہنے پر اس لیے مجبور ہو گیا کہ آرزو مجلس کے مشاعروں میں کبھی میری بھی شرکت ہوا کرتی تھی. طاہر الحسن شمسی صاحب کا تعلق جیسا کہ معلوم ہو چکا ہے کہ یو پی کی سرزمین سے ہے. زبان پہ گرفت ہے اور مضبوط گرفت ہے. دوسری بات یہ کہ یہ خود لکھنوی اسکول کے ہونے کے باوجود دلی اسکول کا جو ہے شائبہ یا اس کے خصاص جو ہے ان کی زبان میں وہ اس کی کچھ بوباس نظر آتی ہے. ان کا انداز بیان صاف ستھرا، بغیر لاگ لپیٹ کے، اور ایسا اسلوب جس میں ایک اسلوب ہوتا ہے خود نمائی والا اسلوب. سب صاحب قلم بیٹھے ہوئے ہیں سمجھ سکتے ہیں کہ آدمی قلم اٹھاتا ہی ہے اس نیت کے ساتھ کہ جو بھی پڑھے وہ پہلی ہی جملے سے جو ہے وہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ صاحب قلم جو ہیں وہ اپنی داد چاہتے ہیں. حضرت کے جناب شمسی صاحب کے انداز بیان میں مجھے ایسا کوئی جملہ نظر نہیں آیا. ہو سکتا ہو لیکن مجھے ایسا کوئی جملہ نظر نہیں آیا جس سے جو ہے ایسا لگے کہ قاری سے یہ جو ہے صرف داد چاہتے ہیں. جب یہ ایک دم نوجوان تھے، آج بھی جب نوجوان ہیں، تو ان کی نوجوانی بھی میں نے دیکھی، جوانی بھی دیکھی، اب بڑھاپا دیکھ رہے ہیں. اور امید کر رہے ہیں کہ ان کی وہ جو جوانی والی جو تحریک ہے وہ ابھی بھی جاری ہے اور جاری رہے گی انشاءاللہ تعالی. اور ان سے بہت کچھ ہم لوگوں کو جو ہے پڑھنے کا موقع ملے گا. دیکھو کہ شروع سے ہی جو ہے لکھنے لکھانے میں آگے رہے ہیں. تحریریں ان کی لکھتے بھی رہے، چھپتے بھی رہے. مشرق وغیرہ میں ان کی چیزیں بہت چھپیں، لیکن ان کی مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ انہوں نے پوری توجہ ادھر دی نہیں، اور فیملی میں بھی الجھ کے رہ گئے. لیکن ان کی جو تحریر میں پختگی ہے، جو خوبی ہے، ایک کشش ہے. ان کی تحریر پڑھیے تو لگتا ہے کہ وہ پڑھتے چلے جائیں. اور سب سے بڑی بات ان کی یہ ہے کہ یہ بہت مختصر لکھتے ہیں، اس لیے کبھی کبھی لگتا ہے کہ انہوں نے یہ مضمون انکمپلیٹ چھوڑ دیا. اس پر ان کو اور بھی گنجائش تھی لکھنے کی، لیکن بہرحال ابھی لوگوں کے پاس وقت بھی نہیں ہے کہ وہ زیادہ لمبی تحریر پڑھیں. اور اگر کچھ چیزیں آ جا رہی ہیں، خاص کر انہوں نے جو اپنے دور کی چیزیں اور اس سے پہلے کے دور کی چیزیں جو انہوں نے پیش کی ہیں، آج وہ بیان کرنے والا کوئی نہیں ہے. آج آپ کو پرانی تاریخ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی. لیکن ان کو چونکہ پرانی روایت سے، پرانے معنی جو ہے کلچر سے، تہذیب سے ان کو بہت ایک تعلق ہے، تو یہ ڈھونڈ کر انہوں نے ان تمام موضوعات کو جو ہے اپنے اس میں بڑھتا ہے. اور آج جب ہم ان کے مضامین پڑھتے ہیں تو بس مجھے ایسے ہی لگتا ہے کہ بھائی ہم بھی انہی کے ساتھ ہیں، اور وہ ان تمام مناظر کو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں جو جس کی تصویر کشی انہوں نے کی ہے. یہ خوبی بہت کم معنی قلم کاروں میں ہوتی ہے کہ وہ اس طرح جو ہے پیش کرے کہ لگتا ہے کہ ہر واقعہ، ہر معاملہ میرے سامنے ہی ہو رہا ہے اور ہم بھی اس کے گواہ ہیں. یہ ان کی ایک بہت بڑی خوبی ہے. اور ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے، جس میرا ایک مشورہ ہے کہ وہ مزید بھی لکھیں، اور پرانے واقعات، پرانی باتوں کو جن میں
آج بھی لوگوں کو دلچسپی ہے. جو پرانے لوگ ہیں, بھئی ہم لوگ پرانے ہی لوگ ہیں, تو جو بھی ہیں کم سے کم آپ کی تحریریں اس دور کے بھی ہم لوگ پڑھیں اور ابھی بھی دیکھیں, کیونکہ یہ تجربات کی بات ہے جو آپ ایک دوسرے کو منتقل کر رہے ہیں. شمسی صاحب سے بس ایک ہی شکایت ہے ہمیں کہ انہوں نے اتنا کم کیوں لکھا. انہیں تو اور بھی زیادہ لکھنا چاہیے تھا, تاکہ اس علاقے کے لوگوں کی تحریریں پڑھ کر کے ہم لوگ کچھ فائدہ اٹھاتے. شمسی صاحب کی تحریر بہت دل نشین, بہت دلکش ہے, بہت دل فریب ہے, اور ہونا ہی ہے کیونکہ ان کا تعلق جو ہے اس علاقے سے ہے جہاں بڑے بڑے ادیب, بڑے بڑے شاعر وہاں پیدا ہوئے. اس کتاب میں ایک انٹرویو جو ہے ان کا جو انہوں نے گلزار دہلوی سے لیا, وہ بہت معلوماتی ہے, بہت معلوماتی. ایک بات, گلزار دہلوی کو میں نے بہت پڑھا, میرے پسندیدہ شاعروں میں سے, لیکن ایک بات تو میں بھی نہیں جانتا تھا, مجھے اس کتاب سے معلوم ہوا. گلزار دہلوی کو پدم شری انعام یافتہ ہیں, وہ ان کو پدم شری انعام دیا گیا تھا. یہ ہماری بدقسمتی ہے, اردو کی بدقسمتی ہے کہ ہمارے ساتھ نازیبا سلوک جو ہے ہمیشہ کیا گیا. اہل اقتدار نے اس کو ہمیشہ دبانے کی کوشش کی. تو جس زمانے میں چودھری چرن سنگھ تھے, کتاب کے حوالے سے کہہ رہا ہوں, جس زمانے میں چودھری چرن سنگھ اور مرارجی دیسائی دہلی کی حکومت پر تھے, تو انہیں اردو کے خلاف انہوں نے بہت کچھ کہا. گلزار دہلوی, یہ بات جو پتہ نہیں کسی کو پتہ ہے کہ نہیں, گلزار دہلوی نے اپنا پدم شری کا انعام لوٹا دیا. یہ تھی ان کی محبت. گلزار دہلوی جو ہے وہ بہت سیکولر مزاج کی, بہت بڑے سے, اور ساحل دہلوی کے جو ہے وہ شاگردوں میں سے. ان کے ایک مضمون میں انہوں نے کہا تھا کہ 1947 میں جب تقسیم ہوا اور لوگ یہاں سے بھاگ کر کے ادھر پاکستان چلے گئے, اور دلی میں ایک افراتفری کا عالم تھا, خون کی ندی بہہ رہی تھی, تو یہ ساحل دہلوی کے پاس گئے. ساحل دہلوی لیکن نہیں گئے تھے, انہوں نے ہجرت نہیں کیا تھا. یہ ساحل دہلوی کے پاس گئے, گلزار دہلوی, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے گھر میں پہرا لگا دوں. ساحل دہلوی بہت خفا ہوا ہے کہ میاں مجھے اپنے گھر میں پہرا بٹھانے کی ضرورت ہوگی, یہ میرے باپ دادا کا وطن ہے, یہ میرا وطن ہے, میں کیوں پہرا بٹھاؤں گا. یہ تھے گلزار دہلوی. جو نواب دہلوی کے حوالے سے جو بات چیت کی تو ان سے بھی ہم لوگ واقف رہے, اور وہ مشاعرہ جو آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ گریٹ ایسٹرن ہوٹل میں جب بھی ہوتا تو ہم شریک ہوتے. اس میں میرا ایک گروپ تھا یونیورسٹی کا, قاضی امین, عبد الرحمن امر میری, اور ہم لوگ ٹرائنگل تھے, تو ہمیشہ جایا کرتے تھے. لیکن اس میں غیر مسلم ہی اس کے پیٹرونائز کرتے تھے, ورنہ گریٹ ایسٹرن میں اور گرینڈ ہوٹل میں یا سنیما ہال میں مشاعرہ اردو کا ہو جائے یہ ممکن نہیں تھا. ان کے اثرات بہت اچھے تھے ہندی بیلٹ پر بھی اور کاروباریوں پر, اس لیے وہاں سے ان کو اچھی خاصی رقم مل جاتی تھی, اور وہ اس طرح کی جو ہے مشاعرہ وہ کروایا کرتے تھے نواب دہلوی صاحب. تو الغرض اس طرح کی چیزیں ملنے جلنے کے, آپ کی کتاب سے یہ ساری چیزیں یاد میں آ گئی, اس لیے ہم نے کہ بیسک انفارمیشن جو ہے انہوں نے فراہم کر دی ہے. دو باتیں اور ہمیں ساحر لدھیانوی کے حوالے سے بات کی, ویری مچ امپریسو, پڑھنے کے لائق ہے. آپ کو کتنا ان کا کتنا کنٹریبیوشن ہے, ان کی کتنی جد و جہد ہے, پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. ہم لوگ کا حوصلہ ملے گا. اور ساتھ ساتھ وہ جو نابینا ہے سلیم کتھولی صاحب وغیرہ جو شاعر ہیں, بچپن سے ہی نابینا تھے, اس کے باوجود بھی بہت اچھی شاعری کرتے تھے. یہاں تک کہ شکیل بجائی اور دوسرے حضرات ان کو بمبئی لے جانا چاہتے تھے کہ آئیے فلموں میں آپ جو ہے گانا وغیرہ لکھیے, لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں جا سکے. لیکن وہ اتنی شہرت رکھتے تھے. معلومات دوں گا کہ انہوں نے ایک ادبی مضامین کا مجموعہ ہم لوگ کو فراہم کیا, جس سے ہم لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوگا. چھوٹی انجمن جیسے بزم نثار ہے, اور آسمانی سے مراد اردو اکیڈمی ہے, انجمن ترقی اردو ہے. میں انجمن ترقی اردو کا بھی ممبر ہوں, کیا نام ہے, راسی سے طرف بھی ہوں,
اور تفتیہ شاخ کا میں صدر بھی ہوں، اور ہمارے سرپرست جناب منصور عالم صاحب استاد موجود ہیں۔ تو بہرحال انجمن کی میٹنگ میں بھی میں جاتا ہوں برابر، اور بھی جو میٹنگز ہوتے ہیں اس میں بھی جاتا ہوں۔ بات ہوتی ہے اردو کی ترقی کی، انہوں نے مسلمانوں کے زبان سے جوڑ دیا، کسی نے اسلام سے جوڑ دیا، اب لوگوں نے WBCS سے جوڑ دیا۔ کیوں بھائی؟ یہ WBCS پہ آفت آئی ہے تو لوگ جاگ گئے کہ ہاں بھائی اردو کو ہٹایا گیا ہے۔ تو آخر اتنے دنوں سے بنگال میں جب 2011 میں ممتا بنرجی نے کہہ دیا کہ جس علاقے کی آبادی 10% مسلم اسپیکنگ ہوگی تو وہاں کی زبان اردو دوسری سرکاری زبان ہوگی، تو اس پہ لوگوں نے توجہ کیوں نہیں دیا اور اس پہ کام کیوں نہیں کیا جا رہا؟ تو یہ سوال جو ہے، ہمارے اردو اکیڈمی میں ایک میٹنگ تھی، میں نے وہاں پہ ہمارے ایک صاحب تھے IAS عبید الرحمان صاحب، ہمارے ماما کے ٹیننٹ ہیں، تو میں اس ناطے قریب بھی ہوں، تو میں نے کہا سر تو اس کا جواب مجھے چاہیے آپ سے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تم لوگ لکھو اپلیکیشن، نہیں ہوگا تم دیکھیں گے۔ اسی درمیان میں چاروں کی شاہ ایک انجمن ہے، میں اس سے بھی جڑا ہوں، اس کی طرف سے میں نے بوکے دیا ندیم الحق صاحب کو، اور میں نے وہی اردو اکیڈمی میں ایک سوال کیا کہ ندیم بھائی یہ بتائیں کہ مضافات میں اردو اسکول بند ہو رہے ہیں، اس کی 2 وجہ ہے، یا تو اساتذہ نہیں ہیں یا پھر وہاں پہ بچے نہیں ہیں، تو آپ لوگ اس کے لیے کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ چیز ہمارے پروٹوکول میں نہیں ہے، اگر تم چاہتے ہو تو تم درخواست دو گے، میں میڈم کو اس کو فارورڈ کر دوں گا۔ یہ جواب وہاں سے بنا۔ تو بہرحال میں تو سمجھتا ہوں کہ ان تمام سے بہتر تو بزم نثار ہے، جو بزم نثار کم سے کم اپنے پروٹوکول پہ قائم ہے، کہ جب اس نے کہہ دیا کہ میں نثر پڑھنے والوں کو ہی حصہ لینے دوں گا تو لوگ یہاں نثر ہی پڑھتے ہیں، اور یہ بزم نثار کو اعزاز حاصل ہے کہ 2012 سے لے کر کے 2024 تک 24 نثر نثار پیدا کیے، جو بنگال نثر نثار بنگالہ میں یہ تمام مضامین ان کے شامل ہیں، جو کتاب چھپ کر کے علی فنزالی کی منظر عام پر آئی ہے، آپ لوگوں نے مطالعہ کیا ہوگا، میرا مطالعہ بہت چھوٹا ہے۔ اور تو 24 نظم کیا نام ہے کہ نثار کو پیدا کیا، اور ساتھ ساتھ 24 ناظم کو بھی انہوں نے پیدا کیا ہے۔ بزم نثار تھوڑا سا اپنے پروٹوکول سے ہٹ رہا ہے، نہیں تو اس بزم نثار کو میں نے جوائن کیا تھا، اس کی بہت ساری وجوہات تھی۔ ایک تو ہے کہ اس میں سرپرست اچھے لوگ تھے، دوسرے بزم نثار کی کچھ اپنی جو کوالٹی تھی، وہ کوالٹی یہ تھی کہ ہر میٹنگ میں ایک دوسرے لوگوں کو نظامت کرنے کا موقع دیتے تھے، اس سے بہت سارے لوگ ناظم بھی بن گئے تھے، سمجھ گیا کہ نہیں؟ اور دوسری ایک سب سے بڑی وجہ تھی کہ جو بھی مضامین پڑھے جاتے تھے اس مضامین پہ بھی تنقید ہوا کرتی تھی، جس سے لوگوں کی معلومات میں اضافہ ہوتا تھا۔ تو یہ اعزاز بزم نثار کو جاتا ہے، معتمد اشرف احمد جعفری کو جاتا ہے، اور رکن بزم نثار کو جاتا ہے کہ انہوں نے 12 سال میں اردو کی خدمت کی، اور اگر ان کا آؤٹ پٹ پوچھا جائے گا یہ تمام چیزیں موجود ہیں۔ انہوں نے 24 نثر نگار کو پیدا کیا، 24 ناظم کو پیدا کیا، اور آج بھی اردو کی خدمت کر رہے ہیں۔ ان کا یہ کیا نام ہے کہ بحران چل رہا ہے، مطلب یہاں پہ کچھ اگر مالی تعاون اگر ہو جائے تو میرا خیال ہے کہ بزم نثار پروگرام کو اور بھی اچھی طرح سے کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ صاحب قلم جناب طاہر الحسن شمسی صاحب کو مبارکباد پیش کروں گا تہہ دل سے کہ انہوں نے بکھرے اوراق ہمارے سامنے لا کر ہم پر احسان کیا۔ کلکتے کے ادبا و شعراء و محققین اور متکلمین اور نویسندگان، ان تمام حضرات پر ایک بڑا احسان ہے۔ اس لیے احسان ہے کہ وہ سارے گوشے جو پوشیدہ تھے، مخفی تھے، وہ ہمارے سامنے آ گئے۔ ہمیں پتہ نہیں تھا جذبہ آنولی کے بارے میں، ہمیں پتہ نہیں تھا وہ رئیس الاحرار کیا نام حبیب الرحمان لدھیانوی کے بارے میں پتہ چلا، اور کیا قربانیاں تھیں ان لوگوں کی۔ جنگ آزادی میں مسلمانوں کی جو قربانیاں ہیں لوگ نہیں جانتے، ہماری نئی نسل تو قطعی نہیں جانتی ہے۔ ہماری نئی نسل کا ایک طور طریقہ یہ ہو گیا ہے، کھاؤ پیو اور عیش کرو، موبائل دیکھو، عیش کرو، فلمیں دیکھو، اور بس وہ پرانی باتوں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ یہ ہماری نئی نسل کا وتیرہ بن گیا ہے۔ تو اب انہوں نے جو ساری باتیں کہی ہیں اور کس انداز سے اپنی بات کہتے ہیں، ابھی ہمارے مرشد صاحب نے ان کے اسلوب پر بات کی تھی، تو صرف انہوں نے بات کی لیکن کوئی مثال پیش نہیں، موقع نہیں ملا، وہ تو بہت اس میں ہے۔ ایک انہوں نے مشاعرے کی تصویر کشی کی ہے کہ آج کے دور میں ہمارا معاشرہ
اور ہماری تہذیب اور ہمارے اقدار کس طرح سے روبہ زوال ہے. اس طرح سے انہوں نے جس طرح دیگر تہذیبی اقدار روبہ زوال ہیں، اسی طرح مشاعرے کی قدریں بھی زوال پذیر ہیں. نتیجتاً مشاعرہ گاہوں میں اب وہ سکون و لذت کا احساس خال خال ہوا کرتا ہے. مشاعرہ گاہوں میں اب وہ سکون و لذت کا احساس خال خال ہوا کرتا ہے جو حضرت کو ہوا کرتا تھا. اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ عوام نے اس کی ادبی و تہذیبی اہمیت کو بھلا کر محض مشغلہ تفریح اور منتظمین نے ادب کے نام پر سستی شہرت نیز آمدنی کا ذریعہ اور شعراء نے کمائی کا دھندا بنا رکھا. اگر یہ کہا جائے کہ آج کے زمانے میں 90% منتظمین نہ تو صاحب ذوق ہیں نہ ہی سامعین ادب شناس. کیا بات ہے. 90 سے جنہوں نے خطاب کیا ہے اور کیا بات کہی ہے. دیکھیے یہ میرے دل کی اور آپ کے دل کی بھی آواز ہے. میرے دل میں بھی یہ باتیں اٹھتی رہتی ہیں شعلوں کی طرح. اگر مخالفین اردو کو اس زبان سے اتنی ہی نفرت ہے، یعنی اردو سے اتنی ہی نفرت ہے، تو ان کو چاہیے کہ سب سے پہلے لفظ ہندی کو نکال باہر کرے. سب سے پہلے لفظ ہندی کو نکال باہر کرے، کیونکہ یہ غیر ملکی لفظ ہے. پھر ان الفاظ کو نکالیں جن کا تعلق عربی، فارسی، ترکی وغیرہ سے ہے اور جو ہندی زبان میں رائج ہیں. ہندی اور ہندو آئیے ہندوتو میں آئیے. ہندی اور ہندو الفاظ کا تعلق ہندوستان کی کسی بھی قدیمی زبان سے نہیں ہے. نہ سنسکرت سے ہے، نہ پراکرت سے ہے، نہ اپبھرنش سے ہے، نہ وہ کھڑی بولی سے ہے، نہ برج بھاشا سے ہے، بلکہ اس کا تعلق خالص فارسی زبان سے ہے. ہندی اور ہندو بذات خود اب تو سمجھیے کہ خالص جو ہے فارسی زبان سے تعلق رکھتے ہیں، اور جن کو مخالفین اردو نے بڑے فخر سے اپنا رکھے ہیں، اپنائے رکھا. اس لفظ کو انہوں نے. اب ہندو لفظ جو ہے یہ قطعی فارسی کا لفظ ہے، ہر آدمی جانتا، پڑھا لکھا آدمی، لیکن زبردستی ہم اس کو ہندوستان پر تھوپنا چاہ رہے ہیں. اب آپ اشارہ سمجھ گئے. مزید باتوں کی گنجائش ہے نہیں، ضرورت بھی نہیں ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے. ایم میں بھی بنگلہ سکھانے کی بات چل نکلی ہے، جو اشارہ کیا آپ نے. انجمن ترقی اردو کا آپ نے حوالہ دیا. اب کیا ہو گیا، ہر طرف بنگلہ پڑھاؤ. یعنی آگے پیچھے کچھ مت دیکھو. ٹھیک ہے بنگلہ یہ سرکاری زبان ہے، تو جب ہماری ممتا دیدی اردو کو دوسری زبان بنا سکتی ہیں تو یہ اردو کو WBCS سے خارج کر رہی ہیں. ہمارا کوئی نیتا نہیں بولتا ہے. ابھی کل اخبار میں فرحاد حکیم صاحب کی تصویر چھپی اور یہ اعلان ہو گیا کہ بھائی اردو کو جلد ہی شامل کر لیا جائے گا نصاب کے اندر، میرے WBCS کے نصاب میں. اور آج ایک وحشی ہاوڑوی نے خطا لکھ دیا کہ اردو آلریڈی ہو گئی. یہ کیا ہمارا سوچنے کا، سمجھنے کا کہاں کس درجے پہ چلا گیا یہ کہ ہم کتنی جلدی خوش ہو جاتے ہیں اور کتنی جلدی ہم جوش میں آ جاتے ہیں. دونوں باتیں، یا تو بہت خوش یا پھر لان تان شروع کر دیتے ہیں. تو ابھی ہمارے شہاب الدین صاحب نے اپنی دل برداشتگی اور اپنی مایوسی کا جو اظہار کیا ہے وہ قابل لحاظ ہے، قابل غور بھی ہے. اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کس طرف جائیں، کہاں جائیں. ہمارے جو بڑے بڑے ادارے جو کام کر رہے ہیں تو وہ کس طرح سے کام کر رہے ہیں، اس پر ایک باقاعدہ مذاکرہ ہونا چاہیے. اردو بنگلہ ہم سیکھیں تو کس نہج پہ سیکھیں. اب ایک صاحب کہنے لگے کہ کلاس 1 سے شروع کر دیا جائے. ارے پاگل، ایک اردو کا بچہ ہے، وہ انگریزی پڑھتا ہے، گھر میں عربی پڑھتا ہے، انگریزی پڑھتا ہے، ہندی پڑھتا ہے، بنگلہ پڑھتا ہے، فارسی پڑھے گا. تو بنگلہ کہاں سے 1 سے شروع کرے گا؟ اگر 1 سے بنگلہ ہی شروع کر دے، یا کچھ لوگوں کا کیا کہنا ہے کہ کلاس 5 سے بنگلہ ہو جائے، 5 6 7 8 9 10. تو 5 سے اگر 10 تک بنگلہ پڑھو گے بابو تو دوسرے سبجیکٹ کا کیا ہوگا؟
وہ سب قبرستان میں چلے جائیں گے، اور وہ بھی جائے گا کینڈیڈیٹ بھی، لیکن اس پر کوئی غور نہیں کر رہا ہے، سب اوپر ہی باتیں ہو رہی ہیں، اور کیا کہا جائے، کچھ بھی سوائے کف افسوس ملنے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ ہاں اب یہ ہے کہ ان کو روشنی دکھائیے، چراغ دکھائیے، مشعل دکھائیے، تاکہ صحیح ڈائریکشن میں، صحیح سمت میں ہماری قوم جا سکے، کیونکہ ہم اندھیرے میں بھٹکنے والے ہو گئے۔ جیسے وہ اندھوں کے سامنے ایک ہاتھی جب آ گیا تھا تو لوگوں نے کہا، کسی نے کہا کہ یہ تو بھائی رسی ہے، کسی نے کہا پنکھا ہے، تو ہماری حیثیت بھی ویسی ہو گئی، سمجھ میں آیا نا؟ تو ہم کبھی کچھ سوچتے ہیں، کبھی کچھ سوچتے ہیں، بہت جلدی اوپر جاتے ہیں، بہت جلدی نیچے آتے ہیں۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، ایک معتدل رویہ ہونا چاہیے، اور بڑی ہی خاموشی کے ساتھ، تندہی کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ ہم اپنا عمل تیار کریں۔ اور بزم نثار کو میں مبارکباد پیش کروں گا کہ اس تمام نامساعد حالات کے پیش نظر، تمام مایوسیوں کے باوجود یہ کارواں جو ہے چلتا جا رہا ہے۔ لوگ کچھ بھی کہیں، ماشاءاللہ یہ بڑی اچھی کوشش ہے، اور اس کے لیے میں اشرف جعفری صاحب کو قابل مبارک، کیونکہ یہ کتاب بھی جو آئی ہے ان کی ایما پر، ان کی جو کتاب میں ذکر ہے صاحب، اگر انہوں نے توجہ نہ دی ہوتی اور یہ سایہ نہ ہوتا، ترغیب نہ دی ہوتی، تو یہ کتاب بھی نہیں آتی، اور یہ پروموٹ کرتے ہیں۔ یہاں لکھی، ابھی بھی انہوں نے کہا کہ وہ مولانا بھائی کے، مولانا اسحاق صاحب پر کچھ لکھنا چاہیں لوگ تو لکھیں، تاکہ محفوظ صاحب جو کمپائل کر رہے ہیں اس میں وہ شامل ہو جائے۔ اب میرے دل میں بھی یہ اندیا جاگا ہے کہ میں بھی کچھ لکھوں۔ کچھ اتنا سب کچھ کہہ دیا گیا ہے کہ کچھ کہنے کو باقی نہیں ہے، اور آپ کا شکریہ ادا کرنے کو دل چاہتا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں رہا۔ جہاں تک ابھی آپ نے کہا، دو باتیں مار، ایک تو آپ نے وہ واقعہ بتایا کہ ٹبک پڑ تڑپ نہ، مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ میں مظفر حنفی صاحب کے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، تو ایک مرحوم شاعر، استاد شاعر تھے، میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا، وہ آئے ٹیڑھی گردن کیے ہوئے، تو مظفر حنفی نے ان سے پوچھا کہ بھائی خیریت تو ہے کہ تمہاری گردن ٹیڑھی کیسے ہے؟ کیا مظفر صاحب کا بتائیں، زخم ہو گیا ہے۔ مظفر صاحب ہنسے، بولے اگر زخم ہوتا تو صحیح ہو جاتا، اب زخم ہو گیا تو دیر نہیں۔ تو وہ یہ تڑپ اور یہ ٹبک والا حساب کتاب میں یاد آ گیا مجھے۔ جہاں تک اردو مجلس کے تعلق سے سوال ہے، میرا تقریباً نواب صاحب کی زندگی تک میرا اس کا تعلق رہا، سن 67 سے لے کے، اور انہوں نے جو بھی مجھے ذمہ داری سونپی وہ میں نے اس کو نبھانے کی کوشش کری۔ ان جیسا شخص، حالانکہ لوگوں نے بہت سی ان کے متعلق بدگمانیاں بھی پیدا کری نواب صاحب کے متعلق، کہ پروفیشنل ہیں، فلاں یہ ہے، فلاں یہ، بہرحال جو کچھ ذرا نوازی ہے، خلوص ہے، محبت ہے، اب کیا کیا جا سکتا ہے کہ اس سے آگے بڑھ کے تو اور کوئی الفاظ ہے ہی نہیں میرے آگے۔ اب جہاں تک تعلق ہے ادب سے میرا، تو میرا بچپن سے میرا ادب سے تعلق رہا۔ والد محترم حضرت ریاض الحسن شمسی بریلوی ہندوستان کے مشہور شاعر تھے، ان کی شاعری کی ابتدا غزل سے ہوئی، لیکن حالات کی وجہ سے وہ طنز و مزاح کے شاعر بن گئے، اور اسی میں انہوں نے شہرت پائی۔ ان کا کلام ہندوستان کے مختلف رسائل میں، جرائد میں، 20ویں صدی، شمع، جنگ وغیرہ وغیرہ میں ان کا شائع ہوتا رہا۔ اور اس سلسلے میں ہمارے ہاں تمام شعراء کا اس زمانے کے جھمگٹا لگا رہتا تھا، جس میں مولانا انور صابری، علامہ انور صابری، مولانا انور صابری، محمود آفندی، اور آپ کا دل لکھنوی، ساجد لکھنوی، والی آسی، فہمی انصاری، معراج فیض آبادی، حق کانپوری،
سمجھے. بہرحال ایک لمبی لسٹ ہے کہ جب رہتے تھے. مجھے یاد ہے اپنے بچپن کا واقعہ کہ ایک مرتبہ کی بات ہے کہ سلمان عباسی، والی عاصی، فہمی انصاری اور ساجد لکھنوی یہ لوگ آئے ہوئے تھے، اور صبح کا وقت تھا، کوئی ناشتہ وانا ان کے چل رہا تھا. میری عمر اس وقت میرے خیال میں شاید 11 یا 12 سال کی ہوگی. تو وہ ایسی تذکرہ چل رہا تھا تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی، وہ ساجد لکھنوی کہنے لگے کہ میاں تم ناشتہ نہیں کرو گے؟ تو والی عاصی کہنے لگے کہ بھائی ان کو ناشتے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اچانک میری زبان سے بات نکلا، کیا میں مریخ کا رہنے والا ہوں؟ تو اس وقت سلمان عباسی نے اور یہ کہا کہ ارے اما تم نے اتنی بڑی بات کہہ دی یار. یہ الفاظ بھیا پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں، آگے چل کے کچھ نہ کچھ کرو گے ضرور. تو آج آپ لوگوں کی جو محبتیں سامنے آئی ہیں تو اس کی وجہ سے ذہن میں یہ آ گیا کہ شاید انہی کی دعاؤں کا اثر تھا یہ، کہ جس کی وجہ سے یہ ہو. بہرکیف میں آپ لوگوں کا بہت بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا، تشریف لائے اور مجھے عزت دی جس کا میں حقدار نہیں اپنے آپ کو سمجھتا تھا، اتنی عزت دی. بہرکیف بھی آپ لوگوں کی بہت مہربانی ہے، اور خاص طور سے ہمارے اشرف صاحب. اور آپ نے جو یہ کہا کہ واقعی میں بزم نثار اشرف صاحب کا تو میں نے اس وقت دیکھا جب یہ انارو کوٹھی میں بیٹھتے تھے، رہتے تھے. ہاں، کتابوں کا چند کتابیں اور انارو کے قلم اوپر رکھیے ذرا سا. بھائی بزم کا معمولی سا تحفہ ہے لیکن پھر بھی تصویر تو ہو جائے. شکریہ، بہت بہت شکریہ. تاقی باغ لائبریری جو آپ کے لیے جو پرکھوں نے کر کے گئے ہیں اس کو ابھی ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں اور اس کو یوز کر رہے ہیں. اور ہم لوگوں کی جو اردو کی بات ابھی آئی ہے اس کو ہم بھی بہت پہلے سے یہاں یہ جب سے ہم آئے ہیں تب سے اردو کی پوزیشن کو دیکھنے کے لیے تو آپ کے بنیا پر لائبریری جو بنگلہ لائبریری ہے تو انہوں نے ہم لوگوں سے کہا تھا کہ آپ کوئی اچھے لوگ کو بھیجیے اردو پڑھانے کے لیے اور وہاں سے ہم آپ کو یہاں بھیجیں گے بنگلہ پڑھانے کے لیے. بہت کوشش کیے تھے مگر ناکامیاب ہے. بس اب آپ لوگ کسی صورت سے ہو تو کیجیے. بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کی نمائندگی کرنے کا اور یہاں آنے کا، اور آپ لوگوں کو حوصلہ افزائی کے لیے بہت بہت شکریہ. خاص طور شم صاحب کو بھی حوصلہ دے رہے ہیں. شاہکار مضامین پر مشتمل ایک کتاب 144 صفحات پر ہے، پھیلی ہوئی ہے، لیکن بکھرے اوراق نہیں ہیں بلکہ بکھرے موتی بن کر کتابی شکل میں نمودار ہو گئے ہیں. اس میں بہت سے مضامین موتی طرح بکھرے ہوئے ہیں. بکھرے اوراق یعنی ادھر ادھر شائع شدہ تحریریں جب ایک کتابی شکل میں کتاب سمیٹ لی جاتی ہیں تو مجموعہ بن جاتی ہیں. بکھرا ان کو نہیں بولنا چاہیے، اور گلہائے ادب کے گلدستے میں باندھ لی جاتی ہیں تو اب بکھری نہیں کہلاتی بلکہ مجموعہ نغز بن جاتی ہیں. جیسے اس کتاب کا نام اگر مجموعہ نغز ہوتا تو بہت اچھا ہوتا، لیکن بہرحال مصنف کی منشا کے خلاف تو نہیں آیا جا سکتا. ادب الفرصتی کی وجہ سے تمام عظیم مضامین تو پڑھ نہیں سکا، البتہ چند عنوان میرے بڑے پسندیدہ ہیں، ان کا مطالعہ ضرور کروایا. اور یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ اس کتاب کس لحاظ سے دستاویزی حیثیت حاصل ہو گئی ہے. میری تحقیق کا خاص موضوع ہندوؤں کی اردو فارسی خدمات ہے، جس پر میں نے بہت کچھ لکھا بھی ہے. میں نے PhD بھی کی ہے. لہٰذا اس کتاب میں ہندوؤں سے متعلق 3 مضامین اردو کی ہندو شعراء، شاعر اور رام لال مشاعر ہندی اور اردو کے ہم اثر چند نوتب شعراء متاثر کر گئے. یہ تمام مضامین اگرچہ مختصر صحیح لیکن جامعیت لیے ہوئے ہیں. یہ المیہ ہے کہ ہمارے آج کے ادیب معذرت کے ساتھ، خاص طور پر لکھنے والوں کے یا افسانے لکھنے والوں کے، معذرت کے ساتھ کہ ہمارے آج کے ادیب شعراء افسانہ شاعری، افسانہ، ڈرامہ، طنز مزاح اور شعر و شاعری کے حصار سے باہر ہی نہیں نکل رہے ہیں. حالانکہ اللہ نے بڑی زبردست صلاحیت دی، اس کے استعمال ہی نہیں کر پا رہے ہیں. یہ اصناف اردو کی روح ضرور ہیں لیکن ان کے علاوہ اور بھی میدان ہیں جن پر ہماری نظر نہیں جاتی ہے.
جانی چاہیے. آج اس طرح سے ہمارے ادب سے غیر اردو حضرات دشمنی کے ماحول سازگار کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ضرورت اس بات کی ہے کہ ان کے آباء و اجداد نے اردو کی جو خدمات انجام دی ہیں ان تک انہیں بھی اسے بھی پہنچایا جائے. دیکھ رہے ماحول جو ہندوؤں کا ہے, ہندو اور لفظ بتائے ہندو, ہندی سے بتائے ہندسا عربی کا لفظ ہے, ہندال عربی کا ہے, ہندو تو عربی کا ہی. ہندو کو معلوم ہوتے ہیں, اگر آپ ڈکشنری دیں تو معلوم ہوتا ہے کالا, ڈوم, چمار, ٹکئی. یہ کہاں سے لفظ آ گیا میں ذرا میں تفصیل بتا دوں. میں یہ لفظ کہاں سے پیدا ہو گیا, میں 2 منٹ لوں گا آپ کو, زیادہ اپنے موضوع سے ہٹ کر بات کروں گا. کہ جب 6 صدی وغیرہ میں جب دیبل پر حکومت, جب یہ تجارتی تعلقات انسان سے, تو سندھ ندی کے پاس سے جہاز گزرا, دیبل جگہ کا نام تھا, وہاں پر گاڑی جہاز رکتا تھا اور وہاں پر تمام لوگ اترتے تھے, مال خریدتے تھے اور مال بیچتے تھے. لیکن جو اس وقت جو لوگ ڈراویڈین, بھول, کیم تھے, یہ لوگ ان پر حملہ کر کے سامان چھین لیا کرتے تھے. یہ جب جہاز لے کے بھاگتے تھے اور عرب جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہندوؤں نے لوٹ لیا. ان لوگوں کو ہندو کہتے تھے, ہندو, پہلے سندھو کہا, بعد میں ہندو کہا. اس طرح سے عربی کا لفظ ہندو ہندوستان میں داخل ہو گیا اور وہ معنی وہی رہا, لٹیرا, ڈکیت, چور, بدماش. اس ہندو کو لفظ لگے اگر ہندو سمجھ لے اس کا معنی یہ ہوتا ہے تو کبھی استعمال ہی نہیں کرے. تو جناب یہ بات ہے. لیکن جتنے ہندو اسکالرس ہیں, شاعر ادیب ہیں, اس پر اب کام کرنے کی ضرورت. کام ہوا ہے لیکن کم ہوا ہے. انہوں نے بہت اچھی طرح سے ہندوؤں پر جو 3-4 مضامین لکھے ہیں وہ دل کو, حالانکہ کم ہیں, مضامین چھوٹے ہیں, لیکن اس میں جو ایک مضمون میں اگر یہ حوالہ دے دیتے تو مضمون تحقیق بن جاتی, تحقیق کا کام کرتا ہو. تو ادب اور تحقیق دونوں ایک ساتھ مل جاتے. اور ہمارے بھائی صاحب نے کہا کہ ادب, یاد رکھیے ادب کا تعلق خلوص سے زبردست ہے. جس ادب میں خلوص نہیں ہو وہ ادب ہے ہی نہیں. ہمارے اس نے کیا کہتے بھول جاتے ہیں نام, میں نے حافظہ ایک بڑے بزرگ نے کہا تھا کہ بغیر خلوص کے ادب پیدا ہی نہیں ہو سکتا. اگر وہ ادب پیدا ہوتا ہے تو وہ ادب نہیں ہے, بس تحریر ہے. تو غیر مسلموں کے حوالے سے مضامین کے علاوہ مجھے اور بھی مضامین کافی پسند آئے. جیسے نواب دہلی کے حوالے سے جو مضمون شمسی صاحب نے قلم زد کیا ہے وہ قابل تحسین, قابل تعریف ہے. میں خوش قسمت ہوں کہ نواب دہلی کو میری آنکھوں نے مشاہدوں میں دیکھا ہے. میری بنگال میں شیر سخن کا اثاثہ تھے وہ, لیکن افسوس نئی نسل کے لوگوں نے انہیں فراموش کر دیا. شمسی صاحب نے مضمون لکھ کر اردو پر زبردست احسان کیا, اور ہماری نئی نسلوں کو چاہیے کہ نواب دہلوی پر کتاب بھی ایک آ گئی ہے, دلی میں کتاب چھپی ہے, میں نے کتاب دیکھی ہے, جیسے اردو لکھنؤ میں کتاب چھپ گئی ہے, میں نے کتابیں دیکھی ہے. ایسے کام کرنا چاہیے جو لوگ فراموش کرتے جا رہے ہیں. بنگال خالی نہیں ہے تمام شاعروں ادیبوں سے, ہمیں مثبت دور کرنا چاہیے. افسانہ لکھیں, ضرور لکھیں, لیکن اتنی صلاحیت ہے لکھنے کی افسانہ تو اس میں کم سے کم یہ کام کی طرف بھی جائے, تحقیق کی طرف سے. حامیان ہند, جی ہاں, حامیان ہند جیسے عنوان میں بہت کچھ کم لکھا گیا ہے. حامیان ہندی والا معاملہ جو ہے, شبیر صاحب نے اس موضوع میں دشمن زبان ادب کو یہ کہہ کر زبردست تازیانہ لگایا ہے کہ جس زبان پہ تم اتراتے ہو اس سے فارسی کا الفاظ نکال دو, عربی کا الفاظ نکال دو تو دھڑا سے تمہاری زمین پر ہندی گر جائے گی. لیکن اسے کون سمجھائے گا, ہم تو لکھتے ہی نہیں. ایک ایسا مضمون آ گیا ہے, ایسے مضمون کی ضرورت ہے. اس مضمون کی ہندی میں لکھنے کی ضرورت ہے, انگلش میں لکھنے کی ضرورت ہے کہ دشمن نے اردو میں ہندی والے خاص طور پر تم نے جو ظلم ستم ڈھا رکھا اردو میں, تو کہاں ہو, تم پہلے ہندی ہٹاؤ, تلاش کرو کہ اس کا نام کیا ہونا چاہیے. سروس نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ یہ عربی فارسی کے الفاظ صرف اردو نہیں بھرا پڑا ہے, ہندی بھی بھرا پڑا ہے. میری کتاب آنے والی ہے وہ ہندوستانی زبانوں پر فارسی کے اثرات, جسے میں نے ہندی کو بھی لیا ہے, ایک صاحب کا مضمون ہے, اس نے خود لکھا ہے کہ ہندی سے اگر کچھ خاص الفاظ نکال لیا جائیں تو دھڑام سے گر جائے گی. دوست نے کہا کہ بڑا ادگھاٹن بڑا اچھا لفظ ہے, ادگھاٹن لکھیے. ایسا نہیں ہے کہ ہندی کے الفاظ ٹھیک نہیں ہیں, ہندی کے الفاظ بھی ایسے جو اردو سے زیادہ اچھے لگتے ہیں. اس بات کی ضرورت ہے اور ہم درخواست کریں گے آپ سے, بھائی جان سے, نظام بھائی سے اور لوگوں سے کہ اس پر بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. افسانہ لکھیے, ضرور لکھیے, روح ہے, شعر شاعری روح ہے, ادب روح ہے, لیکن اس عنوان سے بھی جس پر ہمارے طاہر صاحب نے جو عنوانات لکھے ہیں جو گمشدہ ہو چکے ہیں اس پر بھی ہم لوگوں کو لکھنے کی ضرورت ہے.
شمسی اس طرح رئیس الارار جناب حبیب الرحمن دھوانی کے متعلق سے ہماری معلومات صفر کے برابر ہے، میں جانتا نہیں تھا، نام ہوتا تھا میں لیکن